السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کے 20 روزے پورے ہو رہے ہیں اور ہمارے سامنے ایک بہت ہی قیمتی عشرہ یعنی 10 دن موجود ہیں۔ ان 10 دنوں یا ان 10 راتوں کے اندر وہ رات موجود ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ محترم بھائیو اور دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں قیام اللیل کی ترغیب دلائی ہے، اور قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا، یہ خوف تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو گویا یہ نماز فرض کے قریب قریب ہے، لوگوں کو ضرورت بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بشارت سنائی ہے جس نے پورے رمضان بھر میں تراویح کا اہتمام کیا، اس حال میں کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا تھا، اس چیز کی تصدیق کرتا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے روزے داروں سے وعدہ کیا ہے، مومنوں سے وعدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھا۔ جس نے رمضان المبارک میں تراویح کا، پورے رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ وہ لوگ جن لوگوں سے کوتاہی ہو گئی ہے، یعنی انہوں نے پورے رمضان بھر قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر سکا، کہ وہ نہیں کر سکے، پورے رمضان یعنی 20 رمضان جو گزر گئے ان میں پورے طریقے سے تراویح کا اہتمام انہوں نے نہیں کیا، ان سے کوتاہی ہو گئی، تو اب ان کے لیے موقع ہے کہ وہ کم سے کم 5 راتوں میں ہر حال میں قیام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، کیونکہ ان 5 یا گارنٹی کے ساتھ آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں جس نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، اس کے لیے بشارت کی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر انہی راتوں کے اندر ہے، یعنی آخری عشرے میں ہے۔ تو جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور لیلۃ القدر کو زندہ رکھا، اس میں عبادات کا اہتمام کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے بشارت ہے مغفرت کی۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، تو اس کی پچھلی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے۔ اب اس لیلۃ القدر کو، اس قیمتی رات کو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کو پانے کے لیے آخری عشرے کی ساری راتوں میں ہمیں قیام کرنا ہوگا، اس میں گارنٹی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی بنیاد پر آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی بیجوڑ راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں گے۔ 21ویں کی رات کون سی ہے؟ جیسے ہی 20 روزے پورے ہوئے، اس کے بعد کی جو اگلی رات، یعنی ہمارے سامنے جو رات ہے، عین ممکن ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہو۔ پھر اس کے بعد موقع ہوگا 23 کی رات، یعنی 22 روزے جب آپ نے پورے کر لیے، پھر اس کے بعد
جو رات آئے گی ہو سکتا ہے وہ لیلۃ القدر ہو۔ اس کے بعد جب آپ نے 24 روزے پورے کر لیے، پھر اس کے بعد جو 25ویں کی رات آئے گی، یعنی اس کے بعد کی جو رات آئے گی جس کے لیے آپ تراویح پڑھیں گے، عین ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو۔ اس کے بعد 27ویں رات ہے، یعنی 26 روزے پورے کرنے کے بعد جو رات آئے گی، عین ممکن ہے کہ وہی لیلۃ القدر ہو۔ اور اس کے بعد آخری رات ہوتی ہے 29ویں کی رات، یعنی 28 روزے پورے کرنے کے بعد۔ تو آپ لیلۃ القدر کو پانے کی بھرپور کوشش کیجیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ۔ اور ایک حدیث ہے، ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ فرمایا کہ اس کی بھلائی سے، اس کی برکات سے وہی محروم، یعنی جو محروم رہا وہی حقیقت میں محروم رہا، اور جو اس کی، اور ایک حدیث کے مطابق جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہی حقیقت میں محروم ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے، اللہ تعالی ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہماری خطائیں معاف فرمانا چاہتا ہے۔ ہماری عمر بہت چھوٹی سی ہے، اور ایک رات، پچھلی امتوں کو اس طرح سے موقع نہیں ملا تھا کہ ایک رات وہ عبادت کرے، اور اس کے لیے وہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہو، 83 سال 4 مہینوں سے بہتر ہو۔ تو اس موقع کو ہرگز جانے نہ دیجیے۔ ہم تمام کی عمر بڑھ رہی ہے، ہم آئے دن موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ موقع ملے گا یا نہیں، یعنی کیا ہمیں پھر سے رمضان کا مہینہ مل جائے گا بھی یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ اس موقع کو غنیمت جانیے، اور اس رات میں ایک خاص دعا کا اہتمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اس میں کون سی دعا پڑھوں یا کیا کروں؟ فرمایا کہ تم یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے، یعنی میری خطاؤں کو تو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ دعا اس رات میں، اللہم، آپ پھر سے ریپیٹ کیجیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور اس کا معنی ہوتا ہے، میں نے جس طرح سے بتایا آپ کو پہلے بھی، اس کا معنی ہے کہ اے اللہ، تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو تو پسند فرماتا ہے، تو مجھے بھی بخش دے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو آپ اس موقع کو ہرگز جانے نہ دیجیے، اس موقع کو غنیمت سمجھیے۔ اگر کوتاہی ہو گئی ہے تب بھی ہمارے سامنے موقع موجود ہے۔ آج کی رات ان راتوں میں سے ہے جن میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈا جاتا ہے، یا جن میں امید کی جاتی ہے کہ وہ کہیں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح سے 23 کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات، 29ویں کی رات، اللہ تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت کی بشارت سنا دی ہے، یا جن کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا ہے، یا جن کے لیے جہنم سے آزادی کی گارنٹی دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عتقاء من النار میں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا، اللہم اعتق رقابنا